بسم اللہ الرحمن الرحیم. القاریعہ کھڑکھڑا دینے والی. ملقاریعہ کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی. اب ان دونوں آیات کی تفسیر دیکھتے ہیں ہم. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے لیے مختلف نام استعمال کیے ہیں، جیسا کہ الحاقۃ، الغاشیۃ، الساعۃ. اسی طرح سے اور بھی بہت سارے نام اللہ تعالیٰ نے قیامت کے لیے قرآن مجید میں استعمال کیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے اس صورت میں قیامت کے لیے القاریعہ کا لفظ استعمال کیا ہے. قیامت کو القاریہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اپنی ہولناکیوں کی وجہ سے دلوں کو بیدار اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو عذاب سے خبردار کر دے گی. مطلب وہ دن بہت زیادہ ہولناک قسم کا ہوگا کہ جس سے ہمارے دل ڈر جائیں گے. اگلی آیت دیکھیے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ. وَمَا اور کیا، وا کا مطلب اور، ما کا مطلب کیا، اور کیا. ادراکا کا مطلب ہوتا ہے جانو تم، ما کے کیا، قاریعہ کھڑکھڑانے والی. اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا اور کیا جانو تم کہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی. اب اگلی آیت دیکھیے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. یوم جس دن، یکون ہو جائیں گے، ناسو انسان، کالفراش المبثوث بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح. اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا جس دن انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے. اب تیسری اور چوتھی آیت کی ہم تفسیر دیکھتے ہیں. اصل میں ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ اب ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو قیامت کا دن ہوگا وہ کتنا زیادہ ہولناک ہوگا کہ قیامت والے دن انسان بھی پروانوں کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے. جیسا کہ آسمان میں جو پرندے ہوتے ہیں وہ بکھرے ہوئے اڑ رہے ہوتے ہیں آسمانوں میں، ٹھیک ہے، اسی طرح قیامت والے دن انسان بھی جو ہوں گے نا وہ بہت بکھرے ہوئے ہوں گے. اگلی آیت دیکھیے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. وَتَكُونُ اور ہو جائیں گے، جبالو پہاڑ، كَالْعِهْنِ جیسے رنگ برنگی، منفوش دھنکی ہوئی اون ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا اور ہو جائیں گے پہاڑ جیسے رنگ برنگی اون دھنکی ہوئی. اس آیت کی تفسیر دیکھتے ہیں. اصل میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جیسے اون مختلف رنگوں کی ہوتی ہے نا، اور اون جو ہوتی ہے وہ بہت کمزور اور ہلکی ہوتی ہے، اسی طرح قیامت والے دن نا جو پہاڑ بھی ہوں گے نا وہ پہاڑ پھٹ جائیں گے اور اون کی طرح ہوں گے کہ جیسے پہاڑوں کے بھی مختلف رنگ ہوتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اصل میں کہہ رہے ہیں کہ مختلف رنگوں کے پہاڑ ہیں اور وہ اون کی طرح ہوں گے اس دن. مطلب کہ پہاڑ جو ہوں گے نا متفرق ہو کر وہ اڑ جائیں گے جیسے کہ اون ہوتی ہے دھنکی ہوئی، ٹھیک ہے. اگلی آیت دیکھیے. وَأَمَّا مَا ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. فَأَمَّا کا مطلب ہوتا ہے پس یہ کہ، من وہ شخص، ثقلت وزن دار ہوں گے، موازینہ جس کے اعمال. اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا بس یہ کہ وہ شخص وزن دار ہوں گے جس کے اعمال. اب اس کو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے. اگلی آیت دیکھیے. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. فَهُوَ پس وہ، فی میں، عیشت آرام کی، راضیۃ زندگی. اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا وہ تو دل پسند آرام کی زندگی میں ہوگا. اب اس کا یہاں پہ کیا مطلب ہے ان دونوں آیات کا، چھٹی اور ساتویں آیت کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کے اعمال وزنی ہوں گے اور اس روز وہ عیش و آرام میں ہوں گے، اعمال کا وزن اب ان کے اخلاص و ایمان کی نسبت سے ہوگا. اب دیکھیں کسی انسان کا عمل دیکھنے میں جتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو لیکن اگر اس میں اخلاص نہیں نہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کچھ وزن نہیں، یا اس کا وزن اس مقابلے میں نہیں ہے جس طرح سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں.
جیسا کہ ہمیں پتہ ہے قیامت والے دن ہمارے اچھے اور برے اعمال کو ترازو میں تولا جائے گا، اور جس شخص کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اس شخص کو جنت میں بھیجا جائے گا، وہ عیش و آرام کی زندگی بسر کرے گا۔ لیکن جس شخص کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا نیکیوں کے مقابلے میں، تو اس شخص کو دوزخ میں جانا پڑے گا، جہنم میں جانا پڑے گا، اور وہاں پہ اس کے لیے سخت عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بہت سی جگہوں پر ان لوگوں کو وعید سنائی ہے جہنم کے عذاب کی۔ اگلی آیت دیکھیے، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اس آیت کا اب ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور اما، جس کی خفت ہلکی ہوگی، موازینہ ترازو، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے، فَأُمُّهُ ہَاوِیَہ، بس اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ اب دیکھیں، جب انسان کے تمام اعمال کو ترازو میں تولا جائے گا تو جن کا گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا ایز کمپیئر ٹو نیکیوں کے پلڑے کے، تو وہ شخص دوزخ میں جائے گا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ ہاویہ جو ہے یہ جہنم کا نام ہے، اور یہ اس لیے کہتے ہیں جہنم کو کہ یہ اس کی جو شخص برے جس کے اعمال ہوں گے نا، وہ اس کی گہرائی میں جا کے گرے گا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ کے معنی ہے دماغ کے، جہنمی جہنم میں سر کے بل ڈالے جائیں گے۔ اگلی آیت دیکھیے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، وَمَا، اور کیا، أَدْرَاكَ، تجھے معلوم، مَا هِيَ، کیا ہے وہ، تجھے کیا معلوم کہ کیا ہے وہ۔ اگلی آیت دیکھیے، نَارٌ حَامِیَہ، نارن آگ ہے، حامیہ دہکتی ہوئی۔ اب اس آیت میں اصل میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کیا پتا کہ حاویہ کی جہنم کیا ہے، وہ تو ایک آگ ہے جو کہ بہت ہی دہکتی ہوئی ہے۔ اب جیسا کہ یہ جو دنیا کی آگ ہے نا، یہ جہنم کی آگ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جس طرح کہ حدیث میں ہے کہ انسان دنیا میں جو آگ جلاتا ہے نا، یہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، 70% حصہ، ٹھیک ہے؟ مطلب اگر ہم جہنم کی آگ کو 70% کم کر دینا تو پھر دنیا کی آگ بنے گی، اور جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں ہے کہ آگ نے اپنے رب سے شکایت کی کہ میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھائے جا رہا ہے، تو اللہ نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت فرما دی، ایک سانس گرمی میں اور ایک سانس سردی میں۔ بس جو سخت سردی ہوتی تھی یہ اس کا ٹھنڈا سانس ہے، اور نہایت سخت گرمی جو پڑتی ہے وہ جہنم کا گرم سانس ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب گرمی زیادہ سخت ہو تو نماز ٹھنڈی کر کے پڑھو، اس لیے کہ گرمی کی شدت جہنم کے جوش کی وجہ سے ہے۔ یہاں پہ اس سورت کی تفسیر اختتام پذیر ہوئی۔ جزاک اللہ۔